بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے انٹرا انتخابات جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ دن قبل جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیے گئے، اور اس کے ساتھ جو ہے ابھی جو نئے جو چیئرمین پی ٹی آئی مقرر کیے جا رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے ٹرائل کورٹ نے جیل ٹرائل کا حکم صادر کر دیا ہے، ان دو موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ ویور، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پی ٹی آئی نے الیکشن کروائے تھے اپنی جماعت کے اندر، اس کو الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دے کر بھی غالباً 20 دن کا ٹائم دیا کہ آپ جو ہے وہ اس میں انتخابات کروائیں۔ اب جو توشہ خانہ کیس ہے، اس میں سزا ہو چکی ہے عمران نیازی کو، اور اس بنیاد پہ وہ ڈسکوالیفائی کر گیا ہے چیئرمین شپ کی دوڑ سے۔ تو کل جو میڈیا پہ بات ہوئی کہ جناب جو ہے وہ جو علی ظفر صاحب ہیں جو وکیل ہیں، انہوں نے بیرسٹر گوہر ہیں ایک جی، ان کو جو چیئرمین پارٹی نامزد کیا ہے کہ عمران خان نے جیل میں ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ چیئرمین ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ جو میں عارضی طور پر ہوں، جب تک عمران خان دوبارہ باہر نکل کے بری ہو کے جو ہے وہ پارٹی کی چیئرمین شپ کے لیے آئے گا تو اس وقت تک میں ہوں۔ اچھا، یہ قانونی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جناب انٹرم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ الیکشن جو لاز ہیں ان کے مطابق جو ہے آپ نے پارٹی کا چیئرمین منتخب کرنا ہے، آپ نے وائس چیئرمین منتخب کرنا ہے، صدر، جنرل سیکرٹری، وہ سارے وہ پوری باڈی جو ہے وہ منتخب کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ انٹرم سیٹ اپ نہیں ہوتا، وہ مستقل ہی چلتا ہے۔ اب دیکھنے کے لیے بڑی اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آیا پی ٹی آئی کے جو دیگر لیڈرشپ ہے جو وکلاء سے ہٹ کے ہیں، وہ آیا اس چیئرمین کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پھر جب کاغذات نامزدگی داخل ہوں گے چیئرمین کے لیے، وائس چیئرمین کے لیے، تو تمام یہ الیکشن ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک یونین کونسل میں ہوتا ہے یا کسی بھی ٹریڈ یونین میں ہوتا ہے، وہ پورے پینل کو ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ چیئرمین نے کاغذ جمع کرائے، عمران نیازی نے کرا دیے، آصف علی زرداری نے کروا دیے یا بلاول نے کروا دیے، تو پارٹی کی دیگر جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے احترام میں یہ کہہ لیں یا جو بھی آپ سمجھیں، وہ کاغذات جمع نہیں کراتے تھے تو بلا مقابلہ چیئرمین بن جاتے تھے۔ اب پوزیشن جو ہے قانوناً یہ قدغن نہیں ہے، قانون یہ ہے کہ چیئرمین کے لیے بھی 2-3 کینڈیڈیٹ آ سکتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا شاہ محمود قریشی گروپ سے کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے چیئرمین کا، آیا پرویز الہی گروپ جو پی ٹی آئی کا ہے اس سے کوئی آدمی آگے آتا ہے یا نہیں آتا۔ پھر دوسرا یہ جو خواتین ونگ ہے پی ٹی آئی کا، ان میں سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی لیڈیز چیئرمین منتخب کر لی جائے۔ ادھر سے اب عمران خان کی تو بات کسی سے ہو نہیں رہی، یہ وکلاء نے آن کے کہا کہ ہمیں میٹنگ ہوئی ہے تو وہ ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ وکیل جو ہے یہ چیئرمین ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہ ابھی لڑائی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر شروع ہونے والی آئندہ 2-4 دنوں میں بڑی واضح طور پہ سامنے آ جائے گی۔ دوسری طرف ابوالحسنات جائی صاحب ہیں جو جیل ٹرائل کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں جو آرڈر فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب سیکورٹی پرپز کے لیے اور جو انہوں نے اپنے منگوائے کمنٹس سیکورٹی والوں سے اور جیل والوں سے، تو وہ سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ جیل ٹرائل کا حکم صادر کیا ہے سیفر کیس میں۔ اب جناب جو سیفر کیس ہے، اس میں جو اہم بات ہے، اس میں ابھی تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ وفاقی کابینہ نے جائی صاحب کے اس فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ پہلے ہائی کورٹ میں یہ ہوا تھا کہ وفاقی حکومت نے پہلے آرڈر کر دیا جیل ٹرائل کا، اس کے بعد جو عدالت ہے اس نے ٹرائل شروع کیا، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ اللیگل ایکٹ ہے، کہ یہ خالصتاً جو اختیار ہے جیل ٹرائل کا، یہ اس ٹرائل کورٹ کا ہوتا ہے جس کے پاس مقدمہ زیر سماعت ہو۔ تو اب جو ہے وہ عدالت نے جس عدالت کے سامنے سیفر کیس زیر سماعت ہے،
اس میں اس جج نے کہا کہ جیل ٹرائل ہوگا. یہ کورٹ کا ڈسکریشنی جو ہے وہ پاورز ہے. اب جناب اس کو وفاقی حکومت نے جو ہے توسیع کر دی ہے، یعنی کہ مہر لگا دی ہے. اب اگر پی ٹی آئی کے وکلاء ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اس گراؤنڈ پہ کہ جناب جو ہے وہ جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے یا جج صاحب کو اختیار نہیں ہے، تو یہ آلریڈی ہائی کورٹ اس سے قبل اسی کیس میں فائنڈنگ اپنی دے چکی ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ کا اختیار ہے جیل ٹرائل کا کرنا یا نہ کرنا. وہ تو بات ان کی ختم ہو جائے گی. پیچھے رہ جائے گا کہ بھائی جناب ہاں جج صاحب نے یہ کہا کہ اوپن ٹرائل بھی ہوگا ساتھ ساتھ جیل ٹرائل کے ساتھ. 5 افراد جو ہیں وہ ملزموں کے جو ہوں گے، جو ملزم عمران نیازی ہے، جو ملزم جو شاہ محمود قریشی ہے، یہ ان کے فیملی ممبر جو 5 جو ہے وہ سماعت کے موقع پہ موجود ہوں گے اور وکلاء کی ٹیم علیحدہ ہوگی، تو اوپن ٹرائل ہو جائے گا. اچھا اب کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل تو ایسے نہیں ہوتا. بھئی اوپن ٹرائل پورا جو ہے وہ اسلام آباد وہاں پہ حاضر ہو جائے، وہاں پہ عدالت میں جو ہے وہ راول پنڈی پورا شامل ہو جائے، لاہور شامل ہو جائے. عام افراد جن کو لینا کچھ سمجھ آئے نہ کچھ دلچسپی ہے تو پتہ نہیں یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہوتا ہے. عام طور پر جتنی پاکستان کے اندر عدالتیں ہیں کوئی بھی کیس ہو تو دونوں جو فریق ہوتے ہیں مدعی اور مدعا کمپلیننٹ اور اکیوز ان کے فریقین ہوتے ہیں، وہی اوپن ٹرائل ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی اسپیشل جو ہے وہ لوگوں کو دھر لیا جاتا ہے بھئی آ جائیں جی ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے. وہ تو غیر متعلقہ افراد ہوتے ہیں، عدالت ان کو باہر نکال دیتی ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. تو آئندہ 2-3 دنوں کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور کیا ان میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کیا جناب آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا بلے کا نشان چلتا ہے یا نہیں چلتا، اس بارے میں بھی ہم آپ سے اپنی جو تجربات ہیں اور جو انفارمیشن ہوگی وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. اللہ حافظ.